بولے نا، اب کیا بولوں گا. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً شب ولادت ہے، بابرکت شب ہے، آغاز امامت امام زمان ہے. انشاءاللہ کہ اس شب کی، اس عید کی برکتوں سے انشاءاللہ ہم سب کے درمیان دین اہل بیت کی حقیقی بیداری پیدا ہو، اور اس طریقے سے دشمنوں کا ہم شکار نہ بنے. جس طریقے سے آج شیعان اہل بیت کے درمیان دشمن آ کے فتنہ انگیزی کر رہے ہیں، اور ان فتنہ انگیزی کا نتیجہ یہ کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس طریقے کے ہمیں اعلان کرنا پڑ رہا ہے، تاکہ جو بہکے ہوئے ہیں، جو دشمنوں کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں، جو گرفتار ہیں، ان کے درمیان وہ اپنے آپ میں بیدار ہو سکیں. اس کا مقصد کسی کو ہمیں دائرہ شیعت سے باہر نہیں نکالنا ہے کہ وہ شیعہ نہیں، جو اس قسم کی فکریں لے کر آ رہے ہیں کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام کو قبول نہیں ہے، جو اہل بیت اطہار کو قبول نہیں ہے، نہ ہمارے پہلے امام ان چیزوں سے راضی ہیں کہ جن کا نام لے لے کہ یہ سب کیا جا رہا ہے، اور نہ ہمارا زمانے کا امام ان باتوں سے راضی ہے. مقصد صرف اور صرف اس کا یہی ہے کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ بیدار ہوں، جاگیں، اور بیداری کے ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو وہ فالو کریں، پیروی کریں، اور ان کے احکام پہ عمل کریں. ورنہ یہ اس قسم کی باتیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے درمیان زیبا نہیں دیتی ہیں. ان سب سے ہمیں بچنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ جو بہک رہے ہیں ان کو بیدار بھی کرنا چاہیے. نہ 12 امام کی تعلیمات میں کہیں پر بھی اس قسم کی کوئی باتیں نہیں ملتی. قرآن کے صریح ہی جس طریقے سے آیت قرآنی کو اس جگہ پر لکھا گیا ہے، آخر واقعاً شرک اتنا بڑا گناہ ہے. ان الشرک لظلم عظیم، قرآن مجید کا اعلان ہے. کس طریقے سے انسان شرک میں گرفتار ہو رہا ہے. یہ صرف اور صرف چند سکوں پہ بکنے والے اور اپنے دین و ایمان کو مال و دولت سے تولنے والے افراد ہیں. یقیناً ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کو دین اہل بیت سے قریب کریں، ان کو بتائیں، اور اس قسم کی فکر رکھنے والے، یقیناً دین اسلام کو سب سے زیادہ نقصان ایسے لوگوں سے پہنچتا ہے کہ جو خود بظاہر دیندار ہوتے ہیں اور بے دینی کا عمل انجام دیتے ہیں. یہ سب کرنے والے جو لوگ بھی ہیں، یہ ماننے والے ان کے ایسے نہیں ہیں. ان کو بہکانے والے، یعنی جو کسی بھی طریقے سے ان کے رہبر بنے ہوئے ہیں، ان کے پیشوا بنے ہوئے ہیں، ان کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، جو انہیں بہکا رہے ہیں، جو دین کا لباس اوڑھ کے شکل ظاہری جنہوں نے دین کا اختیار کر رکھی ہے، وہ جب بے دینی کے کام کر رہے ہیں تو اس طریقے سے لوگ ان کے ساتھ جا رہے ہیں. ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو جو خود بے دین ہو چکے ہیں، دین کا لباس اوڑھ کے، ان سے ہمیں کچھ نہیں کہنا ہے، وہ نہیں اس راستے پہ آنے والے. لیکن جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں، اس بینر کے ذریعے ایسے لوگوں کو بیدار کرنا ہے کہ جو اس فکر کی طرف جا رہے ہیں. اور بہترین ذریعہ یہی ہے کہ ہم خود اپنے عمل سے ان لوگوں کو دین اہل بیت اور سچی تعلیمات کی طرف دعوت دیں. اس شب عید میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو حقیقی تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و اہل بیت الطیبین الطاہرین. اما بعد، یقیناً آج کی جو شب ہے، مبارک شب ہے، عید زہرا اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی امامت کا آغاز ہے. تمام شیعان حیدر کرار، تمام مولا کائنات کے چاہنے والوں کو، حسین کے عزاداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایام عزا کا سلسلہ ہمارے ہاں آج ختم ہوا ہے اور آج سے خوشی کا آغاز ہے. خدا ہر ایک کو خوشیاں نصیب کرے. ابھی جیسا کہ ہمارے برادر بزرگ روح ظفر صاحب قبلہ نے کہا کہ ہم حقیقت میں یہ تمام چیزیں کسی کو دل آزاری کے لیے نہیں، بلکہ جو ہمارے قوم کے نوجوان، ہمارے قوم کے بچے، ہمارے قوم کے بزرگ یا بہت سارے ایسے افراد جو کوڑا کاغذ ہیں کہ جس کے اوپر جو لکھا جائے وہ لکھتا چلا جاتا ہے، اس لیے ہمیں ان تمام لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے. چونکہ کوئی بھی جانا نہیں چاہتا، کوئی بھی اس قسم کی بات کرنا نہیں چاہتا، مگر کچھ لوگ چونکہ وہ نادان ہیں، لا علم ہیں، انہیں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے. ایک بچہ ایسا ہے جسے کچھ نہیں آتا، آپ جو بتائیں گے اس کے دماغ میں وہ بات اترتی چلی جائے گی. وہی روش ہے کہ جو ہمارے غیر ہمیں دور کرتے تھے. آج دیکھیں کہ جو پڑھایا جاتا ہے لوگ وہی پڑھتے ہیں. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخباری ہو، ملنگی ہو، نصیری ہوں، یا مراجع اکرام کے دشمن ہوں، یا تبلیغ اسلام کے دشمن ہو جو مبلغ اسلام ہیں، یہ بہت تیزی کے ساتھ ایک سازش ہے. اور اس میں بہت سارے ہمارے نادان لوگ مومنین یہ سوچتے ہیں کہ جو منبر پہ آ رہا ہے، یا جو محراب میں آ رہا ہے، یا جو بھی اہل بیت کے نام پہ کچھ کہہ رہا ہے وہ سب صحیح ہے. ہم آنکھ بند کر کے اس کی طرف چلنے لگتے ہیں. نہیں، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم حق کو پہچانیں، باطل کو پہچانیں، دشمن کو پہچانیں، دوست کو پہچانیں، مقصد کو پہچانیں کہ اس کا مقصد کیا ہے. کیا کائنات کے چاہنے والوں کو یہ زیبا دیتا ہے کہ وہ نصیریت کی طرف جائیں، جبکہ مولا کائنات نے نصیری کو ہمیشہ دشمن کہا، قتل کیا، جلایا یہاں تک. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نصیری کا نام سن کے خوش ہو جائیں کہ نصیری علی کو خدا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حقیقت میں اس وقت ہم سب کو صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. بہت سارے مومنین یہ کہہ کے اپنا دامن بچا لیتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری ہے. نہیں، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ سے بھی، ہم سے بھی قیامت میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا. جو منبر سے پڑھا جا رہا ہے اس میں واہ واہ ہو جا رہا ہے، اور اس کو جو ہے ایک نیا رخ دے دیا جا رہا ہے. مقصرین پر لعنت کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. جہاں مقصرین پر لعنت ہو رہی ہے وہاں غالیوں پہ بھی لعنت ہونی چاہیے، وہاں نصیریوں پہ بھی لعنت ہونا چاہیے، وہاں ملنگیوں پہ بھی لعنت ہونا چاہیے، وہاں دشمن مرجع پہ بھی لعنت ہونا چاہیے، وہاں دشمن اسلام پہ بھی لعنت ہونا چاہیے. جب لعنتی کرنا ہے تو سب پر لعنت کرو. یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں. نصیریوں پہ لعنت کرو، اخباریوں پہ لعنت کرو، غالیوں پہ لعنت کرو، مقصروں پہ لعنت کرو، سب پہ لعنت کرو. یہ نہیں کہ صرف اسی ایک چیز کو آپ ٹارگٹ بنا کے اور سب کو آپ کنڈم کر رہے ہیں. نہیں میرے دوستوں، نہیں میرے عزیزوں، جو لوگ اپنے کو بہت بڑا مبلغ، بہت بڑا مولائی، بہت بڑا اہل بیت کا چاہنے والا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کی تعلیم کتنی ہے، وہ کس درجہ تک علم حاصل کیے ہوئے ہیں، اور ان کا کردار اٹھا کے دیکھیں، ان کا پس منظر اٹھا کے دیکھیں، ان کے پیچھے آپ دیکھیں کہ کیا سازش ہے. نماز نہیں، روزہ نہیں، مسجد سے دور، علماء سے دور. یہ آپ کو علماء سے دور اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ دشمن کی جو سازش ہے، ظاہر سی بات ہے جب عالموں کے پاس لوگ بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ حاصل کریں گے. ایک لفظ بھی، ایک مسئلہ بھی، ایک اپنی زندگی کے لیے بہتر نمونہ بھی حاصل کریں گے تو ان کی زندگی بہتر ہوگی. علم کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف مدرسے میں جا کے کوئی پڑھائے وہی عالم ہے. نہیں، علم کی تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ زندگی بھر علم حاصل کرے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد. آپ ماں کی آغوش سے، جھولے سے قبر کی منزلوں تک علم حاصل کریں. یہ درسگاہ ہے امام حسین کی عزا. یقیناً ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا سن رہے ہیں اور کون کیا پڑھ رہا ہے. اس لیے اپنے بچوں کو بھی آپ سمجھائیں. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، ان کا اچھا نام رکھیں. پرورش کے معنی یہی کہ ہمارا بیٹا کہاں جا رہا ہے، کس کے پاس جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے.
آیا وہ اہل بیت کا چاہنے والا بن رہا ہے یا اہل بیت کا دشمن بن رہا ہے؟ بظاہر تو دیکھنے میں آ رہا ہے بہت بڑا ماتم کرنے والا ہے، بہت بڑا عزا کرنے والا ہے، بہت بڑا نعرہ لگانے والا ہے، مگر ہم یہ تو دیکھیں کہ اس نعرے کے ساتھ واقعی وہ عمل بھی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، وہ مولائی ہے بھی کہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اپنے بچے ہیں، سب اپنے نوجوان ہیں، سب اپنی قوم ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی باتوں کے ذریعے سمجھائیں اور لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے اور اہل بیت کا حق پہچاننے کی توجہ کریں، تبلیغ کریں۔ انشاءاللہ یہ کام ہوگا اور اس کی ابتدا ہو چکی ہے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ پسپا ہوں گے، شکست کھائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خدا مومنین کو بھی توفیق دے، ہم علماء کو بھی توفیق دے کہ ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں سوچیں اور اس کے لیے کام کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی بولو کچھ بولو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سے جو بھی یہ مشن لے کے ہم لوگ چلیں بہت اچھا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ بہرحال دیر سے صحیح، مگر یہ ہے کہ جو بھی آواز اٹھ رہی ہے بہت اچھی ہے، اور تمام علماء کو اور تمام مومنین کو ایک ساتھ جو ہے جمع ہونے کے بعد جو ہے یہ آواز کو اٹھانا چاہیے۔ جیسے کہ ہمارے یعنی قبلہ عزیز حیدر صاحب نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ فقط علماء ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، جو بھی آنے والا ممبر پہ آتا ہے، بہرحال یہ نہیں کہ بہرحال اس لباس میں آ رہا ہے، آپ کی شرعی ذمہ داری ہے کہ آنے والا پڑھ کے آ رہا ہے۔ اگر جو ہے دین کے خلاف، شریعت کے خلاف اور مراجع کے خلاف اگر بول رہا ہے تو آپ کا فریضہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آواز اٹھائیں۔ اگر آپ آواز اپنی بلند نہیں کر رہے ہیں تو امام کی بارگاہ میں آپ کو بھی یعنی اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ لہذا جتنے بھی یعنی اس شہر ممبئی میں علماء ہیں، میری ان تک یہی گزارش ہے سارے جمع ہوں ایک جگہ پر اور باقاعدہ متحد ہو کر انشاءاللہ ہم سب مل کے کوشش کریں گے تو یہ اپنے مقاصد میں انشاءاللہ ناکام ہوں گے، اور ہمارا فریضہ جتنا مل سے دور ہوں گے اتنی ہی بے دینی پھیلتی رہے گی۔ لہذا کوشش کریں قریب ہوں اور ہم جو ہے مقاصد مراجع کرام کو بیان کریں، اور انشاءاللہ ہمیں پروردگار کامیابی دے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کی جسارتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک دور ایسا آ جائے گا کہ ممبر پہ ظاہر سی بات یہی نظر آئیں گے۔ لہذا ہماری سب کی شرعی ذمہ داری ہے کہ واہ واہ میں نہ جائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی پڑھنے والا پڑھتا ہے ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کیا پڑھ رہا ہے، ایک نے واہ واہ کیا دوسرے بھی ہاتھ اٹھا دیا کرتے ہیں، یعنی ممبر سے علماء کرام مراجع کرام پہ لعنت بھیجی جا رہی ہے۔ میں نے بہت ساری کلپ دیکھی، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ کیا امام زمانہ ایسے لوگوں سے خوش ہوں گے؟ کیا امام زمانہ کا یہی پیغام ہے؟ امام زمانہ کا تو پیغام یہی ہے، خواہش یہی ہے کہ ہمارے چاہنے والے ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں۔ یہ دعوت نہیں دی جا رہی، لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں سے ہم جو ہے یعنی قریب ہوں اور ان کو یعنی بتائیں کہ علماء کا احترام کیا ہے، کیونکہ علماء سے جتنا قوم دور ہوتی چلی جائے گی، مراجع کرام سے جتنا دور قوم ہوتی چلی جائے گی، یقین جانیے اتنی جو ہے غربت کا، پریشانی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا ہم جو ہے اپنی اصلاح کریں اور توبہ استغفار کریں اور ان مراجع کرام کا احترام کریں۔ انہوں نے اسلام کی جو ہے بقا کے لیے آج یقین جانیے کربلا باقی ہے، روزے باقی ہیں، تو یہی مراجع کرام جو ہے محاذ پہ ہیں۔ توجہ فرما رہے، کوئی نہ اخباری نہ ملنگی نصیری کوئی وہاں پہ نہیں ہے، یہی مراجع کرام ہے جنہوں نے یعنی روزوں کی حفاظت کے لیے جان کی جو ہے قربانی دی ہے۔ لہذا ان کے مقاصد کو ہمیں سمجھنے کے بعد آگے بڑھنا چاہیے اور ان لوگوں کے ارادوں کو جو ہے ناکام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ خدا ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ لہذا مسجد مغل مسجد کے تمام ٹرسٹیان کے ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ماشاءاللہ سے بہترین جو ہے مقصد کی ابتدا کی ہے، اور امید ہے کہ خدا انشاءاللہ سب کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ صلوات پڑھی علی محمد والے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند متعال در این آیه شریف تأکید میکنه بر اینکه اهل بیت علیهم السلام دارای مقام عصمت هستند. انہوں نے آئے تطہیر کا ذکر کیا جو ہمارا بچہ اہل بیت کا چاہنے والا اس آیات کو ہمیشہ سنتا چلا آ رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ جو ہے اہل بیت کے مقام عصمت کو بیان کر رہا ہے. ما شیعیان به دلیل دستور پیامبر اکرم از اهل بیت علیهم السلام اطاعت میکنیم و ایشان دارای مقام عصمت هستند. اور ہم اللہ کے حکم سے جو پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے ہم اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اہل بیت مقام عصمت پر اور معصوم ہیں. دستور پیامبر در کی صادر شد؟ در یوم قدیر. من کنت مولا فهذا علی مولا. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. اللہ کا قانون اللہ نے جو حکم دیا پیغمبر کے ذریعے سے پیغمبر نے وہ حکم غدیر کے دن لوگوں کو سنایا جیسے کہ آپ نے اس حدیث کو سنا. پس بنابراین با توجه به آیه قرآن کریم و با توجه به حدیث قدیر اطاعت از اهل بیت بر همه واجب است. لذا قرآن کی آیت کے روح سے جس کے انہوں نے آیت تطہیر میں اور رسول خدا کی اس حدیث کے ذریعے سے جو تمام عامہ اہل سنت اور شیعہ تمام کے نزدیک یہ روایت معروف ہے من کنت مولا فہذا علی مولا. اس آیت اور روایت دونوں کو دلیل مان کے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت کی پیروی ہم پر واجب ہے. پس بنابراین ما بدون دلیل از اهل بیت اطاعت نمی کنیم بلکه با دلیل قرآن و با دلیل روایات از اهل بیت اطاعت می کنیم. بس یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہم اہل بیت کی اطاعت اور پیروی بغیر کسی دلیل کے نہیں کرتے. ہمارے پاس قرآن اور حدیث سے روایت ہے اس لیے ہم اہل بیت کی پیروی کرتے ہیں. حال با توجه به این مسئله اگر کسی بخواهد در مقابل اهل بیت بایستد و ناسزا بگوید ما رگ گردن خود را فدای اهل بیت خواهیم کرد. اور اگر کوئی شخص اہل بیت علیہ السلام کے مقابل میں آ جاتا ہے اور گستاخی کرتا ہے تو ہم اپنی جانیں فدا کرنے کے لیے اہل بیت پر تیار ہیں. من از کشوری می آیم به نام ایران به نام جمهوری اسلامی ایران 400,000 شہید فدای حسین ابن علی شدند. میں ایک ایسے ملک سے آیا ہوں جس کا نام ایران ہے جمہوری اسلامی ایران جس نے 4 لاکھ شہید اہل بیت کے نام پہ دیے. ہم ایسے ملک سے آئے. بنابراین اگر کسی بخواهد در مقابل اهل بیت بایستد ما همچنان با او مبارزه خواهیم کرد. اور یہ یقین مانیے آپ کہ اور اگر کوئی آج بھی اہل بیت کے مقابلے میں آنا چاہتا ہے تو ہم اس سے مقابلہ کریں گے اور اسے ختم کریں گے. کلیه مراجع اعظام و مراجع مکرم بر روی چشم ما جا دارند. تمام مراجع اعظام ہماری سر آنکھوں پر ہے. ہم ان کی بہت زیادہ عزت و احترام کرتے ہیں. و اگر کسی بخواهد به آنها اهانت کند توهین کند ما تحمل نخواهیم کرد. اور اگر کوئی مراجع کی توہین کرے اور ان کی بے عزتی کرے تو ہم اسے برداشت نہیں کریں گے. بنابراین من از همه دوستان دشمنان از همه میخواهم که بیایند و در کنار یکدیگر در صلح و صفا و آرامش زندگی کنند. اور اسی بنا پر میں چاہوں گا دوستوں سے اور ہمارے دشمنوں سے بھی کہ وہ آئیں ایک ساتھ صلح اور صفا اور دوستی کے ساتھ رہیں اور جھگڑے کو ختم کریں. امشب شب امامت
و ولایت آقا حجت ابن الحسن است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آج کی رات عید کی رات ہے، شب تاج پوشی امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے اور خوشی کی رات ہے. ما همه خاک پای آقا هم نمیشویم ہم ان کے پیر کی دھول بھی نہیں ہیں و از خدا میخواهیم که تعجیل در فرج ایشان تعجیل کند اور ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کے ظہور میں تعجیل ہو و ما شیعیان را از دست این ظالمان و کفار نجات دهد. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں دشمنوں سے نجات حاصل کریں، عنایت فرمائیں. برای همین استش که همیشه ما منتظریم، هر جمعه منتظریم که آقا انشاءالله ظهور کند. اور اسی لیے ہم ہمیشہ ان کا انتظار کرتے ہیں اور خصوصی طور پر جمعے کے دن انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ تشریف لائے. و بر همین اساس اگر کسی بخواهد در مقابل آقا بقیت الله اهانتی کند باز تحمل نخواهیم کرد. اور اسی لیے اگر کوئی خدا نخواستہ امام زمان کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہو جائے اور ان کو توہین کرنا چاہے ان کی شان میں، ہم اسے بھی برداشت نہیں کریں گے. من از همه این گروه ها میخواهم بیایند و دست دوستی بدهند و با همه ما مسلمان هستیم و با اسلام ناب محمدی آشنا بشویم. اور ہم ان تمام اخباری ملنگیوں اور نصیریوں سے کہتے ہیں کہ آ جائیں اور ہاتھ ملائیں اور اسلام کے نام پر، اسلام کے پلیٹ فارم پر، تشیع کے پلیٹ فارم پر ایک ہو جائیں کہ ہم سب لوگ مسلم ہیں. و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گفت ما دو جور اسلام داریم، بعضی اسلام آمریکایی هستند و بعضی اسلام ناب محمدی هستند. اور امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے اس دنیا میں دو قسم کے اسلام ہیں، ایک امریکن اسلام ہے، ایک خالص اسلام محمدی ہے. اسلام آمریکایی مثل وهابیت و سعودی، آل سعود، من از این دوستان میخواهم خودشان را به آنها به اسلام آمریکایی الصاق نکنند. امریکہ وہ امریکن اسلام کی مثال سعودی اور وہابی ہیں. میں ان دوستوں سے کہنا چاہوں گا کہ تم لوگ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ نزدیک نہ کریں، بلکه بیایند با اسلام ناب محمدی آشنا بشوند و پیرو اسلام ناب بشوند. اور آئیے اسلام نام محمدی کے قریب آ جائیے، اسے سمجھیے اور اس کی پیروی کریں. انشاءالله که خداوند همه ما را به سوی صراط مستقیم هدایت نماید. اور اللہ سے میری دعا ہے انشاءاللہ ان سب کو صراط مستقیم اور سیدھے راستے کی ہدایت فرمائے. برای شادی اموات، برای شادی شهدای بزرگ ما، برای شهدا و علمای بزرگی که در طول تاریخ شیعیان داشتند یک صلوات بلند بفرستید. آقا شما بشن خواهش میکنم. اب ایک مکمل بیان ہو گیا، اس کے بعد صرف بہت مختصر یہ بیان کر دوں کہ ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھیں کہ تشیع کے جو دشمن ہیں وہ ہمیں کسی طرح مرجعیت کے مرکز سے دور کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ سمجھ گئے جب تک شیعہ مراجع کے ساتھ، فقہا کے ساتھ رہیں گے ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، چاہے جس طرح کی تبلیغ کرو. تو انہوں نے اب کیا کیا ہے، ہماری بھیس میں ہمارے درمیان آ کر مراجع کے خلاف دھیرے دھیرے ہم کو دور کر رہے ہیں. بھیڑیا جب پورے ریوڑ پر حملہ کرتا ہے تو سب پہ نہیں کرتا ہے، پہلے ایک ایک کر کے الگ کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس پہ حملہ کر کے اسے ختم کرتا ہے. تو ہمارے ساتھ ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے، الگ الگ ناموں میں ہمیں مرکز سے دور کرے گا. کچھ کو آزاداری کا دشمن بنائے گا، کچھ کو مختلف ناموں سے ہمیں الگ کر کے اس کے بعد ہمارے خلاف قدم اٹھائے گا. بس ہمیں ہوشیار رہنا ہے. جن کے ذریعے سے ہم نہیں جانتے مراجع نے کتنی محنت کی ہے. آج جو ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، فقہی اصول ہے، جانتے ہیں شہید ثانی نے کیسے لکھا تھا، یہ اپنے خون سے جیل میں لکھا تھا.
اس کو کہتے ہیں فداکاری. جیل میں انہوں نے فقہ کی کتاب لکھی, لما کا جو بہت مشہور کتاب ہے ہمارے درمیان, اسے اپنے خون سے لکھا تھا انہوں نے جیل میں. مراجع کے خدمات کو ہم کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ فقہا کے نے جو محنت کی ہے دین کے لیے, تشیع کے لیے, وہ ہم نہیں جانتے. ہم زیادہ سے زیادہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے, وہ لوگ اگر اس وقت ایکٹیو ہو گئے ہیں تو ہمارے شیعہ مومنین ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ذمہ داری صرف امام جماعت کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری صرف مولانا کی نہیں ہے, ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی بھی شخص مرجع کے خلاف, مجتہد کے خلاف کسی بھی بہانے سے کہے اور آپ خاموش رہے تو آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں. آپ کو سننا ہی نہیں وہ بات, کوئی ایسی بات. اب یہی صرف سوچ لیجئے, جس نے اپنی زندگی صرف کر دی ہو دین حاصل کرنے میں, کوئی مجتہد 30 سال 40 سال 50 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ مرجع کے مقام پر فائز ہوتا ہے, اور 2 کتاب مطالعہ کرنے کے بعد وہ آ کر مرجع پر اشکال کرتا ہے, اعتراض کرتا ہے, اور باقی بیٹھ کے اور اتنی جلدی متاثر ہو کر کہتا ہے ان کی بات میں کچھ دم لگ رہا ہے مجھے. اب سوچئے آپ, ہم نے ابھی مرجع کو سمجھا نہیں ہے. اگر ہم مرجع کو سمجھتے ہیں تو ہم تقلید کرنے کے لیے نہیں کہتے آپ خود ہی جا کے ان کی تقلید کرو, کہتے کسی ایسے اہل خبرہ سے آپ معلوم کرو. مرجع کو سمجھنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے, لیکن آپ اپنے دوست کی بات کو جلدی سمجھ لیتے ہیں کیونکہ آپ روزانہ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. مرجع سمجھنا اتنی جلدی آپ کے بس کی بات نہیں ہے. لہٰذا کہا گیا اگر تقلید کرنے سے پہلے, اگر تقلید کرنا چاہتے ہو تو کسی جاننے والے کسی 2 عالم سے گواہی دلاؤ, وہ بتائیں گے آپ کو کون سا مرجع جانکار ہے. لہٰذا یہ سمجھ لیجئے اس وقت ممکن ہے 40-50 سال 10-20 سال پہلے آپ کی ذمہ داری اتنی نہ ہو, لیکن آج آپ کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے. اب یہ کہیں بھائی میں اپنا دین بچا کے چلا جاؤں گا, یہ وقت ختم ہو چکا ہے. آپ اپنی اولاد کو بچائیے, خود کو بچائیے, اور جب آپ اپنے آپ کو مرجع سے الگ نہیں ہونے دیں گے تو آپ کی اولاد بھی اسی لائن پہ رہے گی. جب ماحول میں سب کہیں گے یار ہم اپنے آپ کو بچا کے چلے تو اسے نہیں ہوگا. لہٰذا ہماری یہی دعا ہے کہ جو بھی اگر اس چیز کے لیے آگے آتا ہے, کسی بھی بہانے سے اگر کسی بھی مرجع کے اوپر اعتراض کرتا ہے, وہ اعتراض آپ کو قابل قبول نہیں ہونا چاہیے. کہنا چاہیے کسی عالم سے جا کے یہ بات کہو, ہم سے نہیں. تو ہر آدمی کو بھی ایسی بات سننے کی اجازت نہیں. ہر شبہے کی کتاب پڑھنے کے لیے کیوں منع کیا گیا ہے؟ ہر انسان کو ہر کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا, اسی لیے کہا کہ اس کو منع ہے وہ نہ پڑھے. اسی طرح جناب جو بھی جیسا بھی اعتراض, بڑے یہ بات میں آخری بات بیان کر دوں, بڑی افسوسناک بات ہے. اگر کوئی شخص, یہ غور سے سنیں گے میرا آخری مطلب ہے, بس کوئی تقریر کا ارادہ نہیں تھا, ویسے میں آ گیا تو الکلام یجر الکلام, یہ بات بھی میں بتا دوں آپ لوگوں تک کہ اگر آپ اپنے دنیاوی امور میں دیکھیں گے نا, آپ بہت محتاط رہتے ہیں. آپ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چاہتے ہیں تو 4 لوگوں سے آپ مشورہ لیتے ہیں, اور جب تک یقین نہ ہو جائے, اتنا ہونے کے بعد بھی کہتے ہیں نہیں ایک مرتبہ ذرا مولانا سے استخارہ بھی کروا لوں. ارے 4 لوگوں نے کہا پھر بھی اطمینان نہیں ہوا, نہیں پکا کام کرنا ہے. کیوں بھائی؟ صحت کا مسئلہ ہے, جان کا مسئلہ ہے, پتہ نہیں ڈاکٹر کیسا ہو. ٹھیک, اب اس کے بعد جب اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تب آپ جاتے ہیں اس ڈاکٹر کے پاس. اب سمجھیے نا آپ, یعنی آپ اپنی جان کو خطرہ سمجھتے, ہر ایک سے آپ دوا نہیں لے سکتے, ہر ایک کا ٹریٹمنٹ آپ قبول نہیں کرتے, لیکن دین کی بات آپ ہر ایک سے قبول کر لیتے ہو, ہر ایک کی بات مان لیتے ہو. تو کم از کم اپنی دنیاوی اعتبار سے کم از کم اتنا تو اپنے دین کو اہمیت دیجیے. آپ کے سر میں درد ہوتا, ہر ایک ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا. بدن کی بیماری سے زیادہ روح کی بیماری زیادہ خطرناک ہے. بیمار ہو کے دنیا سے چلا جائے, کوئی جہنم میں نہیں جائے گا, لیکن روح بیمار کے ساتھ اگر چلا جائے, اگر اس کا اعتقاد خراب ہو جائے, اگر اس کا ایمان خراب ہو جائے, اس طرح اگر دنیا سے جائے گا تو دنیا آخرت دونوں میں گھاٹے میں ہے وہ. بس بہت خلاصہ میں نے بتا دیا ہمارے جوانوں کو سمجھانے کے لیے. ہمارے بزرگ تو سب انشاءاللہ جانتے ہیں, اور ان کے اندر بیداری پیدا ہو, شعور پیدا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سب مل کے امام دعا امام زمانہ پڑھیں گے.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام على جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى ذريتك وبنيك السلام عليك يا أبا الفضل العباس وعلى جميع شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشهد والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الزمان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته